أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، جنگ کرو، الذین ان لوگوں سے، یلونکم من الکفار، کافروں میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں تمہارے، سب سے پہلے ان سے جنگ کرو. اس کا مطلب ہے سٹیپ وائز آگے چلو. جو تمہارے قریب ترین کافر ہیں، اگر جنگ کرنی ہے تو پھر ان کے ساتھ تیاری کرنی ہے ان کے مقابلے کے لیے. وَلْيَجِدُوا، اور وہ ان کو تمہارے اندر فیکم تم میں پانی چاہیے، غلظہ سختی، یعنی تم اپنا اسلحہ ان چیزوں کو تیار رکھو تاکہ مستقل تمہارا روب پڑا رہے کافر اقوام پر. اور اتنی مضبوطی، اتنی پختگی تم میں ہونی چاہیے اپنی جہاد کی تیاری میں کہ کافروں کو احساس رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خلفائے راشدین نے بھی ترتیب قائم رکھی ہے جہاد کی، اور وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سندھ پہ پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا. انہوں نے کہا پہلے تو جو علاقے فتح ہو گئے ہیں یہاں تو دین ٹھیک طرح کرو نا، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. انہوں نے کہا وگرنہ ہر جگہ کا دین مختلف ہو جائے گا. اور اسی لیے فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنی تفسیر میں بڑی تفصیل لکھی ہے، اور خلاصہ اس کا بھی یہی ہے کہ جو قریبی ملک ہیں ان سے، یا یہ کہ جن کافروں میں زیادہ شدت ہے ان سے شروع کرو. جو دنیا میں کافر مسلمانوں کے خلاف زیادہ مضر ہیں، اللہ نے فرمایا ان سے جہاد کرو. لیکن وہ سورہ انفال میں گزر گیا، اللہ نے فرمایا کتنا تناسب ہو تمہارا تو تم ٹکر لے سکتے ہو، تھا نا؟ اور وہاں اسلحے کا، فوج کا، سب چیزوں کا گزر گیا. یہ تو کریں نا کام، اور جہاد ضرور کر لیں. کوئی سوچے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری اتنی فوج ہوگی تو اتنوں پر تم غالب رہو گے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے پوری پوری تیاری کرو، تو تیاری تو مسلمان کریں نا. کہیں ان کے اداروں میں چلے جائیے، ہسپتالوں میں چلے جائیے، جنگ کے اداروں میں چلے جائیے، دفاع کو دیکھ لیجئے، ایک سوئی سلائی سے لے کے کمپیوٹر تک سب کا سب کافروں کا بنایا ہوا سامان، اور انہی سے لیا ہے، اپنی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور جہاد کرنا ہے صاحب انہی کے خلاف. سبحان اللہ. ہے کوئی تک؟ کیوں نہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے؟ یہ صدیوں کے گناہ ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں مہینوں میں دھل جائیں. ایسے نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ہے ان کافروں کو چاہیے کہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، انہیں پتا ہو کہ مسلمانوں سے ٹکراؤ مشکل. ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے سب سے پہلے ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ترین کافر ہیں. تو وہ کہتے ہیں قریب ترین کافر تو اپنا ہی نفس ہے، سب سے پہلے تو اس سے جہاد کرو اور اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر اس کے بعد آگے چلنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. تو جہاد اور قتال جس کا بار بار حکم دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ متقی لوگ جہاد کریں، تقوی والے لوگ، ان کو اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کو موجود ہے، اللہ تمہاری مدد کو موجود ہے، بشرطے کہ تم متقی ہو. اور تقوی کی پرسنٹیج مسلمان افواج میں کتنی رہی ہے سب جانتے ہیں.